نماز عشاء کے بعد سورہ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنور جائے گا، سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کی آج کی بابرکت دن کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہی میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گی، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دے گی۔ ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھ لو اور پھر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، اس کی بھی تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی رزق ملتا ہے، نہ ہی عزت ملتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا برم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ حاجتیں اور خواہش ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی سب پوری ہوگی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر کا آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود ہیں کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، نوکری کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی دولت بارش ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور ان کی زندگیوں میں بے برکتیاں آ جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو
عمل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکاری کرتا ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے، اگر کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا، اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کا احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں بھی آزمائش کے لیے اور اس کے سامنے کئی طرح کی امتحانات رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، لیکن سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی حصہ ہے، معاشی پریشانیاں بھی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب بھی ہوتا ہے، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزاری کرتا رہے۔ پھر اچھے اور برے ہر دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات سمجھ کر شکر بھی ادا کریں اور خوب عبادت بھی کریں، تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ جب وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے لیے رزق دولت مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اس کی بڑی سی بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، بہت زیادہ غربت میں دن گزر رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو آج کا وظیفہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اگر آپ نے ان شرائط پر عمل کر لیا اور اس خاص طریقے کو سمجھ کر عمل کر لیا جو میں بتا رہا ہوں، تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں، یقین جانیں وہی لوگ کریں جو رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح پڑھنا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ عمل بعد نماز عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے۔ آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں نوکری مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بہت ہی مبارک سورت ہے۔ بعض لوگوں کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ، اس لیے میں
پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، آپ نے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا باسط پڑھنا ہے۔ یا باسط آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا باسط، یا باسط، یا باسط، اس طرح آپ نے یا باسط کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 مرتبہ 101 بار آپ نے پڑھنا ہے یا باسط کو، اور اچھی طرح ایک کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یا باسط آپ نے 101 مرتبہ دوسرے نمبر پر پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھیے گا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ 300 بار پڑھ لیں تو پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں ان کی ساری تعداد ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر کے پوروں پر شمار ہی کر لیں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر نہیں گن سکتے تو پھر آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھوں کے جو پورے ہیں، وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجات کو پوری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس وظیفے کو صرف تین شرطیں ہیں۔ ایک، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف حلال رزق ہی مانگا جائے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، پورے بھروسے اور توجہ سے کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔